یکم سفر سے 10 سفر تک ان 10 دنوں میں یہ ایک تسبیح پڑھ لینا، خدا کی قسم ان 10 دنوں میں ارب پتی بن جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یکم سفر سے 10 سفر تک کسی بھی دن ہاتھ سر پر رکھو اور یہ پڑھ لو، سفر کے مہینے میں ہی نصیب کھل جائے گا، ہر مقصد پورا ہوگا۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے جو ان 10 دنوں میں کسی تحفے سے کم نہ ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جو بندہ کسی بھی مشکل پریشانی میں ہے وہ یہ عمل کر لے، انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اور ان 10 دنوں میں کوئی بھی انسان یہ آیت پڑھے تو پہاڑ کو بھی ہلا دے گا۔ ناظرین، یکم سفر سے 10 سفر تک کسی بھی دن ہاتھ سر پر رکھ کر جو عمل کرنا ہے وہ عمل بزرگان دین اور صالحین کا آزمودہ اور منقول شدہ ہے، جن کے بتانے کا مقصد مخلوق خدا کو تسبیح اور غیر شرعی اعمال کی بجائے نوافل و تسبیحات کے ذریعے جوڑنا ہے۔ آج کا یہ عمل سفر کے پہلے 10 دنوں میں کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں یا آپ لگاتار 10 دن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت آسان ہے، مختصر سا عمل ہے اور بہت ہی فائدے والا عمل ہے۔ اس عمل سے ہر مقصد پورا ہوگا، ناممکن ممکن میں بدل جائے گا۔ عمر بھر ہر بلا و برائی اور مصیبت سے حفاظت کا نسخہ بھی بتاؤں گا، بلکہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو یکم سفر کے بعد دیکھتے ہیں تو آپ جس دن یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اسی دن سے بھی یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اس بات پر پریشان نہ ہو کہ یکم سفر گزر گیا ہے اور اب وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو آپ ایسا بالکل نہ سوچیں، کیونکہ سفر کا پورا مہینہ بابرکت ہے اور اس کے پورے مہینے میں صرف اور صرف 10 دن یہ عمل کر لیں، آپ کے بے شمار مسائل اسی مہینے میں اللہ کے حکم سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کے مسائل کا حل اللہ پاک نے اعمال میں رکھا ہے۔ ناظرین، ماہ سفر عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کے شرف کو بیان کیا گیا ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، خاص طور پر نفلی روزے زیادہ رکھنے چاہیے، چونکہ سفر بھی اللہ کا مہینہ ہے اور اس میں فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ ناظرین، آج ان 10 دنوں کا جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اگر آپ یہ آیت پہاڑ پہ پڑھ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ ناظرین، یہ آیت کون سی ہے اور اس آیت کے کیا کیا فائدے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے سب دیکھنے اور سننے والوں کو یہ آیت بتائیں گے۔ ہمارے تمام ناظرین اور سامعین آج کی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، اس عمل سے اپنی زندگی کے حالات بدلیں۔ یقین کیجئے اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اس عمل میں قرآن کی یہ آیت اتنی آسان ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس آیت کو بآسانی یاد کر سکتا ہے، اور یہ عمل ان 10 دنوں کا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے روزہ رکھ لیں تو یہ عمل آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو فائدہ دے گا۔ ناظرین، ماہ سفر میں 2 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد وہ کون سی طاقتور دعا ہے وہ بھی اس وظیفے میں بتائیں گے۔ ناظرین، ایک اور نماز جو حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اوراد میں لکھی ہے، وہ بھی 2 رکعت نفل ہیں۔ اس کی ہر رکعت سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ کریم بہشت میں 2000 محل عطا فرمائے گا، اور ہر محل میں 1000 دروازے یاقوت کے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک تخت سبز کا ہوگا۔ اس تخت پر ایک حور بیٹھی ہوگی، اور اس کے علاوہ 6000 بلائیں اس نمازی سے دور کی جاتی ہیں، اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ روزی و روزگار میں فرشتوں کے ذریعے مدد کے لیے ماہ سفر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد ایک ایک بار درود شریف پڑھیے۔ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا
اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 2 فرشتے مقرر کر دے گا تاکہ وہ اس کے کاروبار میں اس کی مدد کریں۔ اور شیطان لعین کہتا ہے کہ افسوس، میں اس شخص سے تمام سال نا امید ہوا۔ ان دنوں میں کیے جانے والے 10 اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہیں۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 نفلی عبادت کرنا، نمبر 3 یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، نمبر 4 توبہ و استغفار کرنا، نمبر 5 غسل کرنا، نمبر 6 سرما لگانا، نمبر 7 بیمار کی بیمار پرسی کرنا، نمبر 8 پیاسے کو پانی پلانا، نمبر 9 صدقہ و خیرات کرنا، نمبر 10 دسترخوان کشادہ کرنا۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں بہت سے ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دنوں اپنے گھر میں رزق کی فراگی کی، اللہ تعالیٰ اس پر سارا سال فراگی فرمائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بال بچوں کے لیے خوب اچھے اچھے کھانے پکائیں تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ ناظرین، بہت مجرب آزمایا ہوا عمل ہے، جو بھی یہ عمل کرے گا تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ 1 صفر سے 10 صفر تک آپ نے کسی بھی دن یا پورے 10 دن اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جو اب ہم آپ کو بتائیں گے۔ عورتیں اس وظیفے کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، بوڑھا، بچہ، مرد، عورتیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر کسی بھی جگہ بیٹھ کر آپ نے ایک ہاتھ سر پر رکھنا ہے اور سب سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے وہ قرآنی آیات، وہ قرآنی طاقتور وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، نہایت ہی پاک، بڑا مقدس ہے۔ فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام کا رب پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں پڑھا کرتے تھے، یعنی اے اللہ تو نہایت ہی پاک، بڑا مقدس ہے۔ یہ پاکی بیان کرنے میں مبالغہ ہے، اور یہ کہ اللہ ذوالجلال بہت ہی پاکیزہ اور انتہائی مقدس ہے، فرشتوں کا رب ہے، اور فرشتے اللہ کی ایسی فوج ہیں جن کا ہم مشاہدہ نہیں کرتے، اور روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں جو کہ فرشتوں میں سب سے افضل ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے۔ ناظرین، قدوس اللہ رب العزت کے اچھے ناموں میں سے ایک ہے جو کہ قدر سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے اس نے اللہ رب العالمین کی تعظیم اور بڑائی کے ساتھ اسے ہر طرح کی بڑائی سے قرار دیا ہے۔ اسی طرح سبوحن بھی اللہ کے اچھے ناموں میں سے ہے اور اس کا معنی ہے جس کی پاکی بیان کی جائے۔ ناظرین، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، یہ بہت طاقتور آیت ہے۔ ناظرین، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس آیت کا وظیفہ ان 10 دنوں میں آپ لازمی کریں، اور ناظرین، وظیفہ مکمل ہوتے ہی وہیں بیٹھے دونوں ہاتھ جوڑ کر رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے آپ کا اتنا شرطیہ اور طاقتور وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد رب کعبہ سے ضد کر کے مانگنا شروع کیجئے۔ آپ نے اگر گاڑی مانگنی ہے، جو مانگتے چلے جائیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اپنے پورے نام کے ساتھ اپنے مسئلے کو کمنٹس میں لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بہترین وظیفہ، بہترین حل بتا دیا جائے گا۔
ناظرین، آپ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، لیکن